تھینک یو جی. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے اور فائنانس منسٹر صاحب بھی ہیں. یہ سی سی آئی، منسٹر صاحب آپ اگر تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے جی پلیز. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری سی سی آئی کی میٹنگ کب ہوئی ہے؟ سی سی آئی کی میٹنگ کے پی کے کی، جو ہمارا فاٹا جو مرج ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر 14% سے لے کے وہ 19% ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا حق بنتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں اس کو 19% کی شیئر دیا جائے. لیکن ابھی تک سی سی آئی کا میٹنگ نہیں ہوا، جو انکانسٹیٹیوشنل ہے. جو مرج کا ڈیسیجن ہے یہ اس پارلیمنٹ کا مشترکہ متفقہ ہے، اور اس پارلیمنٹ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر بنتا ہے صوبے کا وہ بھی ملے گا، اور 3% شیئر اضافی وہ بھی ملے گا جو پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا وفاق دے گا. ابھی تک اس کی عمل درآمد کا کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کی جو بقایا جات ہے نیٹ ٹائٹل میں، اس کو دینے کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ 111 ارب روپے یہ صرف نیٹ ٹائٹل پراپرٹی کے بقایا جات رہتے ہیں. اور جو اس پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر جب یہ قبائلی اضلاع کو مرج کر رہے تھے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 10,000 بلین روپیز 10 سال میں دیں گے، یعنی ہر سال ہم 100 بلین دیں گے. کیا یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے؟ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو انسرجنسی بڑھ رہی ہے، ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، ایک کاروبار جو ہے نا بہت بری طرح جو وارنٹیر کی وجہ سے متاثر رہا، اور ابھی جو انسرجنسی اس کی وجہ سے متاثر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو لیگل رائٹس ہے اس کو بھی نہیں دیا جا رہا. تو نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ اس پارلیمنٹ نے کی تھی، اس پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. نمبر 2، جو انہوں نے جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمیٹی بنائی ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، جس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کی لوگ ہیں. شاید نمائندگی تو وہاں تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. ایک چیف منسٹر کو ڈالا گیا ہے، وہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہے. تو دیکھیں، ایک صوبہ اگر آپ اس کو اس لیے سزا دیتے ہیں کہ اس نے خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اس کی لائبلٹیز، اس کے فنڈ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے این ایف سی ایوارڈ کے شیئر نہیں دے رہے ہیں، آپ مرج ایریا کی جو فنڈ ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب، آپ نے پنجاب میں اپنی طبیعت کا چیف سیکرٹری چیف منسٹر کو دیا ہے، آپ نے سندھ میں جتنے آفیسرز ہیں وہ صوبائی حکومت کی دیے ہیں. یہ خیبر پختونخوا نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے، یعنی آئی جی پی وہاں ہے، چیف سیکرٹری بھی وہاں ہے، وہی ہے حکومت. عملاً آپ کو پتہ ہے کہ چیف سیکرٹری جو آئی جی چلاتے ہیں، ابھی تک 6 مہینے ہو گئے ابھی تک وہی آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ظلم ہے. آپ مہربانی کریں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک صوبے کے ایک پارٹی کی، ہم آپ کے اوپر ہمارے کافی اعتراضات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کی ہے، لیکن جو بھی ہے اس وقت جو جس پوزیشن پہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام صوبوں کو اپنے ساتھ چلائیں. شکریہ جی.
ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے. ایک گروپ جی آنریبل پرائم منسٹر. شکریہ جناب اسپیکر. آنریبل اسد قیصر صاحب بہت لائق احترام ہیں اور میں نے ان کی جو باتوں کو بہت غور سے سنا اور میرا ان سے ایک بطور اسپیکر بھی تعلق رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، انہوں نے NFC ایوارڈ کی. یہ آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں پچھلا آخری ایوارڈ ہوا تھا اور چاروں صوبوں نے مل کر اس وقت وزیر اعظم محترم جناب یوسف رضا گیلانی تھے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے. ان سب کی کاوشوں سے NFC ایوارڈ ہم نے اس کے اوپر ایگری کیا. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور سب سے زیادہ اس کا برانٹ فیس کر رہا تھا ہمارا انتہائی خوبصورت صوبہ KP اور بلوچستان اور پنجاب اور سندھ. لیکن فرنٹ لائن جو تھے سولجرز وہ KP کے تھے اور بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں بالکل، جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھی. اسی حوالے سے اس NFC ایوارڈ میں خود اس میں شریک تھا، بلکہ جو آخری میٹنگ پنجاب میں ہوئی پھر بلوچستان میں جا کے ہم نے اس کو سائن کیا اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں یہ سارا کام ہوا. یہاں اسپیکر اس میں یعنی صوبوں کے جو حصے ہیں اس سے پہلے جو رکھا گیا 1% شیئر KP کا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور ہمیں اس کے اوپر آج بھی کوئی اعتراض نہیں، خوشی ہے. مگر کسی اور صوبے کو اس میں شیئر نہیں ملا. بلوچستان کا بھی جو دہشت گردی کے حوالے سے اگر تھا تو KP کے بعد بلوچستان کا حصہ ہے، لیکن صرف KP کے لیے رکھا گیا اور 2010 سے لے کے آج تک 590 ارب روپے KP کو ملے صرف دہشت گردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھیں ان کو آگومنٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے KP میں نہ صرف ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے KP کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے شہادتیں دی ہیں، بلوچستان کی طرح، سندھ کی طرح اور پنجاب کی طرح، لیکن کسی صوبے کو اس میں ایک دھیلا نہیں ملا ماسوائے KP کے. میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں، اس معزز ایوان کی خدمت میں، کہ 590 ارب روپے دیے گئے لیکن آج تک CTD وہاں پر قائم نہیں ہو سکا، جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے ایوارڈ میں. یہ کبھی بھی ایوارڈ کا ایسا نہیں تھا لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا. تو میں اپنے بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا، اس ایوان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو بھی ذرا ضرور سوچیں کہ 590 ارب روپے آج تک جا چکے ہیں مگر وہاں پر CTD آج بھی نامکمل ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. I don't want to go into politics. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری یا بلوچستان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3 ناموں کو پینل دیا جو ایک ٹریڈیشن ہے. 3 ناموں کا اپنا پینل دیا KP کو، اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں. ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. اور بتائیں ہمیں 3 نام ان کو دیے ہیں، ان کو اگر وہ نہیں پسند تو ہم ایک اور پینل دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم خدا نخواستہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ KP کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے، خوبصورت صوبہ ہے.